سننے والے کو میرا آداب و سلام۔ زارون کی آنکھوں میں غصہ اور دکھ تھا۔ عریشہ کی بات سن کر وہ چونک گیا۔ عریشہ، یہ بچہ میرا نہیں، تم یہ کیسے کہہ سکتی ہو؟ زارون کی آواز کپکپا رہی تھی۔ عریشہ کی گہری بات سن لی اور آنکھوں میں آنسو لیے کہا، زارون، میں تمہیں سب کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے بلکہ ارسلان کا ہے، اور ارسلان کے ساتھ میرا بہت گہرا تعلق رہا ہے۔ زارون کے ہاتھ تھرکنے لگے، وہ صدمے میں رہ گیا۔ ارسلان، تم؟ یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں غصہ اور حیرانی دونوں تھی۔ عریشہ نے نرم اور درد کے ساتھ کہا، ہم رات کو اکثر باتیں کرتے تھے، وہ میرے بہت قریب تھا، ہم ایک کمرے میں رہتے تھے، ایک دوسرے کا سہارا بنتے تھے۔ یہ بچہ اس تعلق کا نتیجہ ہے۔ میں تم سے چھپانا نہیں چاہتی تھی، لیکن ڈر تھا کہ تم نہیں سمجھو گے۔ زارون کا دل ٹوٹ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں دھیرے دھیرے غصہ اور مایوسی جم گئی۔ تو تم نے مجھے دھوکہ دیا اور تم نے یہ سب چھپایا؟ زارون نے کپکپاتی آواز میں پوچھا۔ عریشہ نے خاموشی سے سر جھکایا۔ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، حالات ایسے تھے، میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ اب تم سب جان گئے ہو۔ زارون نے قدم پیچھے ہٹایا۔ اس کے دل میں غصہ، دکھ اور بے چینی کا طوفان تھا۔ عریشہ، مجھے نہیں معلوم کہ آگے کیا ہوگا، یہ سب کچھ میرے بس سے باہر ہے، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ عریشہ نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلایا۔ دل تو ٹوٹ رہا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ سچائی کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ زارون نے اپنی آنکھوں میں درد اور مایوسی لیے کہا، ہم دونوں کے درمیان اب فاصلے ہیں، شاید یہ جدائی ہمارے لیے بہتر ہے، کیونکہ یہ رشتہ اب پہلے جیسا نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد زارون چپکے سے وہاں سے چلا گیا۔ عریشہ کا دل میں دکھ اور احساسات کی گونج تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ سچائی کبھی جھوٹ نہیں رہتی۔ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی آپ کے ساتھ نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔